غزہ میں 60 دن کے لیے جنگ بندی ہو رہی ہے۔ یہ کیا واقعی یہ جنگ بندی ہوگی اور اس پر کیا آئندہ کے لیے حکمت عملی اختیار کی جائے گی، یہ ہم بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سینتاس معاہدہ اور انڈیا کی ہڈ دھرمی، اس پر وزیر اعظم نے کیا کہا ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ کتنے جمع ہوئے، کیا ملاقات کرائی گئی، اور سلیمان اکرم راجہ نے اڈیالہ کے باہر کیا کہا، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم غزہ کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 60 دن کے لیے یعنی 2 ماہ کے لیے جنگ بندی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ناظرین اور تمام جو ناظرین اس پر فریقین ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ جو مذاکرات کریں گے اور اس کا حل مستقل ڈھونڈیں گے۔ اور ناظرین، اس میں جو قطر اور مصر کا کردار اہم ہے، کیونکہ وہ تجاویز جو ہیں وہ پیش کریں گے، پھر اس پر ڈیبیٹ ہوگی اور پھر اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا اور اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو فی الحال جو 60 روزہ جنگ بندی ہے اس پر اسرائیل بھی راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ناظرین کہ غزہ کے لوگوں کے لیے 60 دن تک تو کوئی ان کو سکون نصیب ہوگا، جبکہ ناظرین گزشتہ جب ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی کے فوراً بعد اسرائیل کی توجہ جب غزہ کی طرف مبذول ہوئی تو روزانہ 70-80 لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن رہے تھے۔ بلکہ ایک خبر تو یہ بھی آئی کہ ناظرین جہاں ایک ہوٹل میں بیٹھ کر صحافی اور جو خبریں بیچتے تھے اس ہوٹل پر بھی حملہ کیا گیا اور وہاں بھی متعدد شہادتیں ہوئی تھیں۔ تو یہ ناظرین بربریت وہاں پر دائم تھی۔ تو یہ 60 روزہ جنگ بندی پر جو ہے نیتن یاہو جو ہے وہ بھی راضی ہوا ہے، اور یہ 60 روز کے بعد کیا تجاویز آتی ہیں اور کیا مستقل حل تلاش کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا یا ہوگا، یہ چیزیں سب جو ہیں یہ آنے والے وقت میں ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ تاحال جو ہے اس میں یہ سلسلہ جو قتل و غارت کا جاری تھا اس میں جو ہے وہ اب غزہ کے لوگوں کو 60 دن کے لیے کچھ سکون اور کچھ ریلیف ملے گا۔ تو یہ تھی غزہ کے حوالے سے ناظرین خبر۔ اس کے علاوہ ناظرین آ جاتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ اور انڈیا کی ہڈ دھرمی۔ تو انڈیا ثالثی عدالت سے ناکامی کے بعد وہ اپنی ہڈ دھرمی پر اڑا ہوا ہے، اور جو ہے وہ اب وزیر اعظم نے اس موقع پر کیا کہا وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ مگر ناظرین آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ مختلف ممالک کے دوروں پر گئے، وہاں پر بھی جا کر انہوں نے جو اپنا گفتگو کی وہ یہی کہا تھا کہ یہ سینتاس معاہدہ جو ہے وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ہم کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ وہ ہمارا پانی بند کرے۔ تو یہ وزیر اعظم کے بھی اسی طرح کے بیان آ چکے ہیں، مگر گزشتہ روز ناظرین انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کے بارے میں اور یہ سینتاس معاہدہ اور جو انڈیا نے پانی بند کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا، اور پھر آئندہ کی حکمت عملی کیا بتائی، یہ آپ سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ کس طرح پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اس کو ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بہت سیٹ بیک ہوا جب انٹرنیشنل کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ
ہندوستان 1960 کے ٹریٹی کے تحت انڈس واٹر ٹریٹی اس میں کسی طور پر بھی اس کو وہ یک طرفہ طور پر نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے، لیکن وہ ایک انفارچونیٹلی اس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، ناپاک عزائم ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ واٹر اسٹوریج۔ تو یہ ناظرین آپ نے وزیر اعظم کے الفاظ سنے کہ انہوں نے سینتاس معاہدے کے بارے میں کیا کہا، کہ جو دشمن ہے اس کے عزائم کے بارے میں بتایا، اور پھر اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم جو سینتاس معاہدہ ہے اس پر ہم عمل درآمد کرا کر رہیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں اور ہم اپنے ڈیم بنا رہے ہیں۔ تو یہ جس کے بارے میں وہ بار بار بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ چکے ہیں اور شہباز شریف بھی ان کے بیان موجود ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ اب اس موقع پر انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ہر صورت جو ہے یہ جو معاہدہ ہے اس پر انڈیا سے عمل درآمد کریں گے چاہے ہمیں جو بھی کرنا پڑے، مگر یہ الفاظ انہوں نے نہیں کہے، بلکہ یہ کہا کہ ہم جو ہیں اس کے نتیجے میں اپنے ڈیم بنائیں گے۔ تو یہ ناظرین وزیر اعظم کا بیان تھا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین اب آتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب۔ تو پی ٹی آئی کا جو ہے آپ کو یہ علم ہے کہ حکومت کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ کچھ لوگوں کو ملاقات کرائی جاتی ہے اور کچھ کو نہیں کرائی جاتی، یہاں تک کہ علیمہ خان کو مستقل جو ہے اس کو ملاقات نہیں کرائی جاتی، وہ آتی ہیں مگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی، دونوں بہنوں کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو گزشتہ روز بھی اسی طرح ہوئے اور اس موقع پر سلیمان اکرم راجہ ان کی بھی ملاقات نہیں کرائی گئی تھی، تو وہ موجود تھے۔ تو جیل کے باہر کچھ اینکر جو ہیں انہوں نے سوالات کیے، تو انہوں نے ایک سوال جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جتنے ایم این اے ایم پی اے موجود ہیں ہر بار جیل کے باہر آپ احتجاج کے لیے روانہ نہیں ہوتے اور نہیں آتے، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، تو اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کے لیے کیا جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا۔ اور پھر ایک سوال اینکر نے کیا کہ جتنا کارکنوں پر پریشر ہے اتنا ایم این اے ایم پی اے پر نہیں ہے، تو ان کا تینوں سوالوں کا انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ مؤخر کیجیے، خان صاحب خود فیصلے کریں گے ہم نے کس طرح تحریک چلانی ہے، کب چلانی ہے، اس پہ کیا ہم قدم اٹھائیں گے، یہ سب چیزیں مشاورت سے ہوں گی اور خان صاحب اس کو لیڈ خود کریں گے، لائحہ عمل خود وہ طے کریں گے۔ یہ غلط بات ہے، جو ملک میں جبر کا عالم ہے، پنجاب میں جو جبر ہے شاید لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ 50 لوگوں کو بھی اگر ہم چائے پہ بلاتے ہیں تو جس ہال میں ہم چائے کرتے ہیں اس ہال کے مالک کو اغوا کر لیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، عملے کو مارا پیٹا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس وقت مکمل فسطائیت ہے پاکستان میں، سمجھیے لوگ پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، کروڑوں اربوں کی رشوت لوگوں نے ٹھکرائی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ایک لمبی جدوجہد ہے جس کو سب ہم مل کر لڑیں گے۔ بس کر رہے ہیں جی، سب لوگ مہینوں جیلوں میں رہ کر آئے ہیں، آپ فیصلہ آباد جائیں ذرا ایم پی ایس کی وہاں حالت دیکھیں۔ 24 نومبر کو 7 ہمارے ایم پی اے حضرات کو اٹھایا گیا، ان کے ساتھ جو تشدد ہوا، بے ایمانہ تشدد ہوا فیصلہ آباد میں، وہ شاید کسی اور نے نہیں سہا۔ تو یہ بالکل غلط مفروضہ ہے کہ ایم این اے ایم پی اے تشدد نہیں سہ رہے، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، بچے اغوا کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، وہ ورکر ہو یا ایم این اے ایم پی اے ہو، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ تاریخی فیصلے ہوتے ہیں، کوئی ایک دن کا مارکا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہم کہیں آئیں گے اور عمران خان چھٹ جائیں گے، اس کے لیے ایک لمبی تحریک ہوگی، لمبی جدوجہد ہوگی۔ یہ جو کسی کے ذہن میں اگر یہ تصور ہے کہ ایک دن کا یہ واقعہ ہے، ایک دن کا معاملہ۔ تو آپ نے ناظرین سلیمان اکرم راجہ کی بات سنی، تو انہوں نے کہا ہے کہ کتنا پریشر ہوتا ہے، اور بلکہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جگہ اگر ہم اپنے کارکنوں یا ایم این اے ایم پی اے کو کسی ہوٹل میں یا کسی جگہ پر ہم بلواتے ہیں تاکہ کوئی حکمت عملی تیار کی جا سکے، تو اس جگہ کے یا اس ہوٹل کے مالک کو
اتنا زود و کوب کیا جاتا ہے، اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں جو ہے وہ وہاں پر جگہ نہیں ملتی کہ وہ ہمیں دوبارہ کسی وہ یعنی کہ کوئی ایسی گفت و شنید کے لیے ہم کانفرنس منعقد کریں، اور وہ جگہ والے کو بھی ڈرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ حالات ہیں پی ٹی آئی کے ناظرین۔ تو آئندہ جو ہے وہ جو 2 ہفتوں کے لیے احتجاج ختم کیا تھا، کیا اب جو ہے احتجاج دوبارہ شروع کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ احتجاج جو ہے وہ کس طرح شروع کیا جائے گا اور اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔